ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زائنزم اور سیمنٹزم دو ایسے ٹرمز ہیں جو یہودیوں کی ایک ایسی تنظیم کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جس تنظیم کو بنیادی طور پر کچھ یہودی تھے جو اس کو اپنی ایک مذہبی تنظیم قرار دیتے ہیں، اور وہ اس اپنی مذہبی تنظیم کو صرف مذہبی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یروشلم میں ایک پہاڑی جس کا نام زیون تھا اس کے نام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک زائنزم جو ہے زائنسٹ تحریک ہے، صہیونی تحریک ہے۔ اس تحریک کا بنیادی طور پر یہودی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اسی لیے بہت سارے یہودی جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس تحریک کو ڈس اون کرتے ہیں، وہ اس کو اپنی تحریک نہیں مانتے اور نہ ہی وہ اس کو مذہبی تحریک مانتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو انہوں نے پوری دنیا کے جو یہودی ہیں ان کے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ قائم کرنا ان کا مقصد ہے، ان کو ایک وطن دلوانا ان کا مقصد ہے، اور وطن بھی فلسطین کی جگہ پر، فلسطین کے نزدیک۔ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ چونکہ مسجد اقصی کی جگہ پر بنا ہوا ہے، لہٰذا وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ پر نئے سرے سے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ساری بدعات ہیں، یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، اس لیے کہ نہ تو تابوت سکینہ کی کوئی کنفرم جگہ ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے، اور نہ ہی ہیکل سلیمانی نام کی کوئی چیز ہی پائی جاتی ہے۔ تو یہ ان کا صرف ایک علیحدہ اپنا تشخص قائم کرنا، ایک ریاست قائم کرنا ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں ان یہودیوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی بھی کلچر میں، کبھی بھی کسی قوم کا حصہ نہیں بننے دیا۔ اس تحریک کے لوگوں کا یہ ذہن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جوز ہیں، یہودی ہیں، وہ اس دنیا کے سب سے انوکھے لوگ ہیں، دے آر دا چوزن ونس، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو لیڈ کرنا ہے۔ تو اس تحریک کا ایک ان کا جو مقصد ہے بظاہر انہوں نے جو گڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتے ہیں، ایک اسٹیٹ مہیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جبکہ پوری دنیا کی جو باقی یہودی ہیں وہ بہت ساری تحریکیں اس کے خلاف کھڑی ہوئیں جو یہودیوں ہی کی تھیں، اور بہت سارے یہودی جو رہنما ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، وہ بھی اس تحریک کو اون نہیں کرتے، وہ اس کے خلاف ہیں۔ یہ تحریک شروع کب ہوئی تھی؟ یہ تحریک تقریباً جو لفظ صہیون ہے، جو لفظ زیون ہے، وہ سٹارٹ ہوا تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں۔ پھر ان کو جب بابلی جو بادشاہ ہے اس قید سے نجات ملی تو انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کا نام تھا میکابیز موومنٹ۔ اس تحریک کا مقصد بھی جو ایک صہیونی تنظیم قائم کرنا، اور اس کا مقصد بھی ایک علیحدہ اسٹیٹ قائم کرنا تھا۔ علیحدہ اسٹیٹ قائم کر کے اس میں ان کا مقصد تھا کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کریں، اس مقصد کے لیے انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ اسی مقصد کے لیے ایک اور تحریک چلی جو 138 سے 118 BC میں تھی، جو کہ جس کا نام بار کوکھیا تھا۔ یہ تحریک بھی صہیونیت کا جو راستہ ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے اپنے لیے ایک سیپریٹ اسٹیٹ قائم کرنا چاہتی تھی، اسرائیل اسٹیٹ قائم کرنا چاہتی تھی۔ اسی طرح کی ایک اور موومنٹ چلی جس کو چلانے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا موزز الکریتی۔ پھر 1501 سے لے کے 1532 میں ایک شخص جس کا نام ڈیوڈ روبن تھا، اس نے اپنے شاگرد سولومون موروش کے ساتھ مل کر اس تحریک کو مزید چلانے کی کوشش کی، کامیاب کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ تحریک سٹارٹ کی تھی۔ 1604 سے لے کے 1657 میں اس حوالے سے ایک شخص جس کا نام منشا بن اسرائیل تھا، اس نے بہت زیادہ محنت کی۔ پھر اس کے بعد 1626 سے لے کے 1676 میں سبٹائی زیفی شخص جو تھا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مخلص یہود ہے، مخلص مسیح یہود ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک فلسطین کے نام کی ریاست قائم کرے،
لیکن وہ یہ کرنے سے پہلے ہی اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی، وہ مر گیا۔ پھر دو مزید شخص اٹھے جن میں سے ایک روچرڈ اور دوسرا موسا مونٹیفری تھا۔ انہوں نے ایک تحریک چلائی جس کا نام انہوں نے سوداگر تحریک رکھا۔ اس تحریک کا مقصد بھی یہی زائنزم ہی تھا کہ جو اس کو پروان چڑھا سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے کافی محنت کی۔ اس کے بعد 1882 میں ہٹلر جرمانی ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا، اس نے ایک باقاعدہ اس پر کتاب لکھ دی، اور پھر 1882 میں ہی ایک تحریک چلی جس کا نام تھا لورز آف زیون۔ لورز آف زیون کے نام سے اس نے تحریک متعارف کی، جس کا مقصد تھا کہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ فلسطین میں قائم کی جائے جو صرف یہودیوں کی ہو، اور پھر اس تحریک کو وہ مزید پھیلاتے اس کو گریٹر اسرائیل بنائیں، اس کو پھیلائیں، اس تحریک کو اپنے اس کنٹری کو مزید بڑا کریں۔ اس کے علاوہ 1893 میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا نیتھن ون باؤم۔ اس نے صہیونیت کی اصطلاح استعمال کی اور اس نے بھی اس تحریک کے راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک علیحدہ اسٹیٹ قائم کریں، فلسطین کے نام کی جو ہے اسٹیٹ قائم کریں۔ لیکن اس کام کو پایا تکمیل تک جس شخص نے پہنچایا وہ شخص تھا جو کہ اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل۔ تھیوڈور ہرزل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک جرنلسٹ تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک وکیل تھا، اور یہ کہتا تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی اس دنیا میں ایک یہودی اسٹیٹ قائم کرنا ہے، اور اس اسٹیٹ کو صرف یہودی اسٹیٹ کو چھوٹی سی اسٹیٹ نہیں رہنے دینا، بلکہ اس کا مقصد ہوگا کہ وہ پوری دنیا میں یہودیوں کی حکمرانی قائم کریں۔ اس نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں جو اس نے کہا کہ جب اس نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا تو اس نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے آج فلسطین میں یہودیوں کی ایک اسٹیٹ قائم کر دی ہے، اور وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیتا تھا۔ اس نے ایک تحریک سٹارٹ کی جس کا اس نے سٹارٹ میں نام رکھا زائنسٹ آرگنائزیشن۔ پھر اس کے بعد اس تحریک کا نام مزید چینج کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن۔ تو ہرزل نے یہودی ریاست کو قائم کرنے کے لیے عثمانی سلطان جو ہے اس سے 2 دفعہ ملاقات کی اور 3 دفعہ اپنے وفود اس کے پاس بھیجے، لیکن جب 3 دفعہ وفود بھیجنے کے بعد بھی اس کی دال نہ گل سکی تو پھر اس نے کسی طریقے سے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جو یہودی کرتے ہیں، تو اس جو سلطان تھا اس کو اتار دیا اور ایک نیا سلطان جو ہے وہاں پر تعینات کیا۔ اسی دوران 1914 میں ورلڈ وار 1 سٹارٹ ہوئی، جس میں ایک بدنام ظلمانہ جو اگریمنٹ ہے وہ ہوا جس کو سائکس پیکو اگریمنٹ کہتے ہیں، جس میں برطانیہ نے، روس نے اور فرانس نے مل کر یہ معاہدہ کیا، اور جنگ کے کسی نتیجے سے پہلے ہی انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصے ہیں ان کو اپنے درمیان تقسیم کر لیا، اور اس کے دوران جو ہے وہ فلسطین جو ہے وہ گریٹ بریٹن کے حصے میں آیا۔ پھر اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، پھر ایک ڈکلیریشن ہوا جس ڈکلیریشن کا نام ہے بیلفور ڈکلیریشن۔ جیمز بیلفور جو تھا وہ 1902 سے لے کے 1905 تک برطانیہ کا پرائم منسٹر رہا، اور پھر 1917 میں وہ برطانیہ کا فورن منسٹر بنا۔ اسی دوران اس کا بڑے اچھے تعلقات تھے ایک بہت ہی ویلدی امیر یہودی جس کا نام تھا روتھ چائلڈ، اس کے ساتھ اس کے بہت سارے تعلقات تھے۔ تو پھر اس نے ان کی آپس کی ملی بھگت کی بنیاد پر روتھ چائلڈ کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا، تو اس نے اپنی جو برٹش پارلیمنٹ ہے اس میں یہ بات اس نے اپنا ایک مطالبہ پیش کیا، ایک قرارداد پیش کی کہ جس میں انہوں نے یہ طے کیا، قرارداد بھی پیش کی اور اپنے جو برٹش پارلیمنٹیرین سے ان کو کنونس کیا کہ فلسطین کی جگہ پر ایک اسرائیل اسٹیٹ قائم کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جب ان کو کنونس کر لیا، یہ قانون پاس کر دیا، تو پھر اس نے ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم فلسطین کی جگہ پر
یہودی ایک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آپ کو مطلع کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک یہودی اسٹیٹ قائم ہوگی۔ تو جو صہیونزم ہے، اس جو زائنزم ہے، صہیونیت جو ہے، اس کا مقصد ایک سیاسی مقصد تھا، کوئی مذہبی مقصد نہیں ہے۔ اس کا سیاسی مقصد اس وجہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے بعد کے جو ان کے جو پروٹوکولز ہیں، ان کے جو مشنز ہیں، جو مارج وجود میں آئے، جو انہوں نے اپنے مشنز لکھے، جو اپنے خفیہ کچھ اپنا ایک روڈ میپ لکھا، تو اس میں ان کی بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جن کا مورالٹی کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذہب کے ساتھ تو دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل میں ایسی تحریکیں موجود ہیں جو اسرائیل کو غیر قانونی، غیر اخلاقی اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو صہیونیت ہے، یہ کوئی نہ تو اس کا مذہبی کوئی بیک گراؤنڈ ہے، نہ ہی اس کا کوئی اخلاقی بیک گراؤنڈ ہے، نہ ہی اس کو یہودیوں ہی کی جو ہے وہ پشت پناہی حاصل ہے، بلکہ یہ ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی تحریک ہے جس نے ایک نئی اسٹیٹ قائم کی، اور اس اسٹیٹ کو قائم کرنے کے بعد آج تک وہ اپنے غیر اخلاقی اور غیر قانونی جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں ملوث ہیں۔